اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں میں گناہگار نے خلافت راشدہ اس کی ترتیب، اس کی اہمیت اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ مرتبہ و مقام اور اجماع امت اور اسی مسلمان اہل سنت و جماعت اہل حق ہاں سن دین پہنچان والیاں بڑیاں مستحکم ہستیاں نے جنہ کے ذریعے سارے تک دین پہنچا ہے، اور اسی خلفائے راشدین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نال محبت انہاں کا ذکر سارا ایمان ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، خلفائے راشدین کی یہ ترتیب پچھلے بار میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فتویٰ میں تواڈے حضرات کے سامنے عرض کیتا سی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھرے مجمع دے وچ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ کی قیادت وچ، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، واقعہ ہی تو حضور دی اہل بیت دی زبان ہے، تو حق ادا کیتا ہے، تو حق ادا کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا کہ آج صحابہ کرام کا نام لینا اور اس ترتیب کے نال نام لینا اور اس ترتیب کے نال یاد رکھنا اور اپنے دل دے وچ انہاں نوں جگہ دینا، اپنے دل دے وچ جگہ دینا، اور اج بھی یہ نور جڑا چمک رہا ہے نا، جڑی محبت اور چاشنی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنا نا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ باقی جس کو بھی کبھی ہے نا کہ تسی اس موضوع تے گل کرو، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ مینوں جی اس موضوع تے تیاری کرنی ہوگی، بغیر تیاری کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے کہ جنہ دی ہر موضوع تے پہلے تیاری ہوندی ہے۔ کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ انہاں نوں علم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی پہلے تیاری ہوتی ہے، ہر موضوع تے عالم نو، خطیب نو، مفتی نو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس وہ بندہ ہے جنہ دی ہر موضوع تے پہلے ہی تیاری ہوتی ہے۔ آپ نے ایک صحابہ دے مجمع دے وچ بیان فرمایا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظمت عطا فرمائی ہے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی نے حضرت زید بن خارجہ، زید بن حارثہ ہور نے، زید بن خارجہ ہور نے، یہ حضور کے صحابی نے مدینہ طیبہ دے وچ انہاں دا وصال ہو گیا۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظہر اور عصر کے درمیان انہاں دا وصال ہویا۔ جدو انہاں نوں گھر لائے نا تے مغرب کے ٹائم جدو گھر پہنچے تے گھر بیبیاں نے نا رونا شروع کر دیا۔ جدو آپ کا وصال ہویا، آپ تے چادر پائی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے نے آپ،
بیویاں نے جب رونا شروع کیتا نا تے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا چادر دے تھلے میں آپ بول پے آپ یعنی جس ایک بندہ ایک حضور علیہ السلام کا صحابی اپنے وصال تو بعد ہوتا ہے اس نے بول کے بھی نہ حضور علیہ السلام دے خلفاء دی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے محمد سبحان اللہ بولے نا جدو آپ نے نا چادر دے تھلے نے بیویاں رو رہی ہیں کہ زید بن خارجہ وفات پا گئے فوت ہو گئے آپ نا چادر دے تھلے بولے آپ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اور امی نبی نے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آ کے کسی کو پڑھا ہی نہیں اللہ نے انہوں آخری نبی بنایا ہے اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے صادقہ ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا بے شک سچ ہے ابو بکر صدیق محبوب خدا کا پہلا خلیفہ ہے پھر اس کے بعد آپ نے بول کے فرمایا کہ یہ گل سچی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے دوسرے خلیفہ نے آپ نے پھر بول کے فرمایا آپ نے فرمایا اس میں شک ہی کوئی نہیں سچی گل ہے آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی رسول اللہ کے تیسرے خلیفہ نے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے چوتھے خلیفہ نے محبت رکھو تو سبحان اللہ اور آپ نے نا اپنی وصال شریف تو بعد اپنی وفات تو بعد اس صحابی رسول نے نا بول کے دسا ہے کہ اس ایمان اور عقیدے دے نال اس ترتیب دے نال توجہ کرنا اس ترتیب دے نال میں زندہ رہیا اس ترتیب دے مطابق مینوں موت آئی اس ترتیب دے مطابق آپ نے فرمایا کہ ہن میری وفات تو بعد بھی لوگوں گواہ ہو جاؤ بلکہ نا حدیث پاک کے الفاظ میں نا آپ لوگ سے فرمایا کہ ان سے آپ نے بیویاں نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ رونا چپ ہو جاؤ خاموشی دے نال میری گل سنو آپ نے فرمایا ان سے تو چپ ہو جاؤ روٹیاں کٹ دو آپ نے فرمایا میری سنو آپ نے فرمایا کہ جس ترتیب اور عظمت کے نال خلفائے کرام دی عظمت دے اس جہان دے چرچے نے میں عالم برزخ دے وچ بھی انہاں دی اس ترتیب دے نال عظمت دے چرچے سن کے تانوں ادا کرتا ہوں سبحان اللہ اس ترتیب دے نال عالم برزخ دے وچ بھی ایہی ترتیب میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں عالم خواب دے وچ کی خواب دے وچ بھی ایہی ترتیب حضور علیہ السلام کے صحابی آپ فرما دیں میرے نا نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ فرما دیں حضور علیہ السلام تشریف فرمانے حضور دے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے نے صحابی رسول حضرت سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو انہوں نے دیکھا خواب بھی انہوں نے جدو حقیقت حال کو بیان فرمایا انہوں نے وہی ترتیب اور وہی فضیلت سامنے رکھی جیڑی کہ عالم بیداری دے وچ ہوندی ہے آپ نے فرمایا میں خواب دیکھا میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں سبحان اللہ بائیں طرف فاروق اعظم نے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے نے آپ کے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے نے اے چاروں حضور کے خلفاء آپ فرماتے ہیں درمیان دے وچ نا حضور دے سامنے ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بیعت کیتی حضور ہے بچہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میرا پتر ابراہیم بن محمد ہے سبحان اللہ آپ نے اس ترتیب نو اس طریقے بیان کرنے کے بعد آپ نے اس گل کی طرف اشارہ کیتا آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں جس طریقے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی آپ کی مجلس میں عالم خواب دے وچ انہاں نوں دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں یاد رکھو گواہ ہو جاؤ اس جہان دے عالم بیداری دے وچ جس طریقے اسی حضور دے خلفاء دی شان و عظمت نوں تسلیم کرنے مننے بیان کرنے آپ فرماتے ہیں کہ عالم خواب دے وچ بھی اس ترتیب نوں قائم تے دائم رکھا جاوے گا مطلب یہ اگر کوئی بندہ خواب دے عالم دے وچ بھی انہاں دی ترتیب دے وچ رد و بدل کرتا ہے الٹ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی دسی ہوئی ترتیب دے خلاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا اللہ اس کو پسند فرماتا جس طرح رب نے ترتیب نازل فرمائی ہے اسے دے مطابق اگے عمل کیتا جائے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس وقت دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت و جماعت حضور دی امت
ساڈے وچ جاہل نات خان جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، جاہل قسم دے عیاش قسم دے نات خان، اور پھر جاہل صوفی گدی نشین جنہاں نوں ضروریات دین دا بھی مسئلے دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ جاہل گدی نشین جدوں مسلط ہوئے انہاں نے اس عقیدے اور اس ترتیب دے وچ بگاڑ پیدا کیتا۔ اہل تشیع انہاں دی مجلساں کو اٹینڈ کیتا، مجلساں دے وچ جا کے نعت خوانیاں کیتیاں، جدوں تقریراں کیتیاں، پھر انہاں دے اشارہ تے اس ترتیب نو رد و بدل کرن دی کوشش کیتی، اور اج کے جیڑی روش اس دیکھ رہے ہیں یہ چاروں خلفاء انہاں نے اس ترتیب دے نال مننا، اور پھر توجہ کرنا جاہل قسم دے نقیب بھی جدو کوئی محفل ہوئی نعرہ تکبیر، اس تو بعد نعرہ رسالت، توجہ کرنا ہے نعرے ساڈے ایمان واضح کرتے ہیں، پھر اس تو بعد نعرہ رسالت تو بعد سیدھا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق وچ ختم کر دیتا۔ تسی نوٹ کر لینا، ایتھے بچہ بیٹھا کوئی نہیں، اس سیزن دے وچ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، اوتھے جیڑا بھی نعت نقیب سی نا، جس نوں بھی نعت خان نوں یا خطیب نوں تقریر دا ٹائم دے نا، میں اُن دی گل سنتا رہیا، بیٹھا رہیا، بھائی دی بھی سنتا رہیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک دفعہ بھی اس سٹیج تے نعرہ تحقیق نہ لگا، حق چاہ رہیا، محبت رکھا وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق ایک دفعہ بھی نہ لگا۔ جدو اس نے مینوں خطاب دا ٹائم دیتا نا، اتنے بچہ بیٹھا نہیں میرے نال گیا سی، میں خطبہ پڑھن تو بعد پہلے یہ گل کی، میں کہ جنہاں دے نام دا سی کھانے ہاں، جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام نے جنہاں نو اپنا جان نشین مقرر کیتا، میں انہوں کہا جی اج تک مینوں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا اتنے بیٹھا نوں محفل دے وچ، ایک دفعہ بھی نعرہ تحقیق نہیں لگا۔ اس دی وجہ کی ہے، کی گل ہے، وہ کیڑی چیز ہے جڑی نعرہ تحقیق نہیں لان دے رہی کہ صحابہ کرام دی محبت، خلفاء دی محبت نو اجاگر نہیں کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام میں گل کی تھی، میں اجے تک اے سارے نعرے خلاف ترتیب نے، بالکل خلاف ترتیب کے خلاف نے۔ میں کہ نعرہ رسالت تو بعد نعرہ تحقیق ہے حق چار یار، اس تو بعد دل کرے کہ نعرہ حیدری لاؤ، اسی اس کے خلاف نہیں ہاں، محبت نال کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بعد وچ لاؤ پہلے حق چار یار، اس تو بعد لاؤ نعرہ حیدری، ہر کی کوئی نہیں، لیکن یہ کہو نا کہ نعرہ تحقیق چھڑ کے سیدھا نعرہ حیدری خلاف ترتیب ہوے گا، یہ ذہن دسے گا، دل دسے گا کہ اس کے اندر خلفاء دی محبت نہیں ہے بلکہ عداوت ہے، رفض ہے۔ اگر محبت ہوتی نا حضرت ابو بکر صدیق دی نام نہ خلافت حق چار کا نعرہ ضرور بلند کرتے، محبت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا گدی نشین کوئی نہیں، محبت نہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا سید کو نہیں۔ داتا صاحب نو حضور دی آل نال زیادہ محبت ہے یا آج دے پیر مولوی نو زیادہ محبت ہے؟ محبت نہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مسئلے دس سکتے نے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کشف المحجوب دے اندر آپ فرما دیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، اور آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیرانے پیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے کے نال لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ بھی گل ہے کہ شیعہ حضرات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو سید نہیں منتے۔ اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ ہے وہی ہے جڑا مسئلہ میں تواڈے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ نبیاں تو بعد اس امت دا سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ جس نے ابو بکر صدیق دا دامن پکڑ لیا، آپ فرماتے ہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں دنیا دا سب تو پہلا صوفی، دنیا دا سب تو پہلا مسلمان، دنیا دا سب تو پہلا عظیم صحابی، آپ فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر کا دامن تھام لیا، آپ فرماتے ہیں اس نے دین اسلام کا سیدھا رستہ تھام لیا، اور آپ فرماتے ہیں جس نے، آپ فرماتے ہیں دوسرا نام ہے سیدنا فاروق
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس نو اللہ تبارک و تعالی نے استقامت عطا کر دیتی. آپ فرماتے ہیں علی المرتضی کا نام ہی حق کے باطل کے درمیان فرق ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے علی کا دامن تھام لیا آپ فرماتے ہیں اس نے رائے حق کو تھام لیا. آپ فرماتے ہیں دنیا کا پہلا انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داتا صاحب نے اس ترتیب کے نال اچھا میں یہ دسو جڑا بندہ جو ایتھے لاہور دے وچ بیٹھ کے لوگاں نوں کھانا کعبہ دکھا سکتا ہے محبت نال تو سبحان اللہ. داتا صاحب دی صرف کرامت ہی بیان کرنا دین نہیں ہے. داتا صاحب دا دسا ہویا دین بیان کرنا ہی سب تو بڑی کرامت ہے. داتا صاحب جس بندے نے تو لاہور کو کھانا کعبہ دکھا دیتا جسا بندہ نے رولا پایا نا رولا پایا جی بڑی مسجد جڑی ہے نا دا قبلہ درست نہیں ہے سیدھا نہیں ہے. داتا صاحب نے فرمایا آ جاؤ پر یہ چیز سے اعتراض ہے آ جاؤ سارے کر لے کٹھے ہو گیا اثر دا وقت. ہاں جی اعتراض ہے تو ساری مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو امامت کروائی پیچھے لوگ نے اعتراض کرنے والے مقتدی جدو نیت بنی نا تے سب جدو خانہ کعبہ دی زیارت کرائی سلام پھیرا سارے عرض کرتے ہیں حضرت بالکل ہو سکتا ہے ساریاں مسجد کا قبلہ درست نہ ہوئے اگر کسی مسجد کا قبلہ اس کی سمت درست ہے نا داتا علی حجویری اور تیری مسجد ہے پتہ چلتا ہے جڑا بندہ اتھو لاہور کو خانہ کعبہ دکھا سکتا ہے پھر وہی بندہ ہے کہ محبوب خدا کا سچا دین نہیں پھیلا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ مسئلہ سچا نہ دسا ہوئے تیرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. تو کہتا مجدد ہے مجدد داتا صاحب سن. کئی بندے بھی کہتے ہیں دیکھو جی بندے دی اولاد نہ ہوئے تو بندے دا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. میں کہا داتا صاحب دی اولاد سی نہ داتا صاحب دی اولاد نہ داتا صاحب دے مرید اگے نہ جناب والا داتا صاحب دا اولاد دا سلسلہ نہ آپ دا سلسلہ بیعت اگے ہاں جی نہ آپ دے مریداں دا سلسلہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح داتا صاحب نو کی عطا کیتی ہے ویکھ لو پتہ چلدا ہے کہ ساڈے پیمانے ہور نے اللہ تے اللہ دا محبوب چاہتے نے کہ تو بس نہ کوئی چنگا کام کر جا. اللہ فرماتا ہے تینوں تیری اولاد یاد کرے یا نہ کرے برادری یاد کرے یا نہ کرے تینوں تیرے مرید یاد کرن یا نہ کرن اولاد ہوے یا نہ ہوے برادری ہوے یا نہ ہوے قبیلہ خاندان ہوے یا نہ ہوے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دا محبوب تو چنگا کام کر جا غازی علم الدین شہید تیرا قیامت تک میں تیرے ڈنکے مار دے گا. اللہ مقام عطا کرتا ہے تو شرط ہے کہ کام چنگا کرنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے تو کام چنگا کر کے غازی علم الدین شہید کے لیے اولاد سی. اللہ فرماتا ہے کام چنگا کر. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مننا پڑے گا کہ پہلا بندہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا کیڑا مجدد ہے. میں آپ ایک دفعہ سنا ہے کہ مرید جڑا ہے نا وہ اپنے پیر کے بارے کہہ رہا سی جی میں کہ جی میرا پیر مجدد ہے. میں کہا بلے بھی تیرے ہمیں تو آج اپنے بھی جان کر کے مجدد بنا دیتے ہیں کیڑا کسے پوچھنا ہے. مجدد الف ثانی سن آپ سن مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے بھی دو قومی نظریات دے بانی مجدد الف ثانی. یہ دو قومی نظریہ کی ہے اکبر بادشاہ ہوئی کہندا سی نا وہ کہندا سی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی وہ کہندے سن سارے بندے جی بس ٹھیک ہے ہندو کرن مسلماناں دے نال شادیاں مسلمان ہندوؤں دے نال کرن بس سارے انسان نے ٹھیک نے مل جل کے رہنا چاہیے محبت نال. او وقت دا مجدد جڑا کہ مصلی رسول تے بیٹھا سی جدوں دیکھا نا کہ ہن اے جلال الدین اکبر دین دے وچ گڑبڑ کردا ہے او محبوب خدا دا عاشق اٹھا جلال الدین اکبر کی طاغوتی طاقت نال ٹکرا کے خود قلعہ دوال یار کے اندر 3 سال تک ڈھکا رہیا. بندے کہتے سن لو جی مولویوں نو کی ہے جی ایویں جیل وچ پیندے پین. میں کہ پہلا فتوی لا کا مجدد الف ثانی تے اونوں کی سی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیڑی ضرورت سی. آپ 3 سال تک ڈھکے رہے قلعہ دوال یار کے اندر. جدو آپ نو آزاد نے کیتا نا جہانگیر نے کہا جی تو آزاد ہے اکبر دے مرن تو بعد تو آزاد ہے. انہیں کہا سی کو نہیں آنا. اج والا کوئی پیر مولوی ہوتا چھال مار کے باہر آتا چلو جان چھٹی. آپ نے فرمایا سی کو نہیں آنا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جتنیاں مسجداں تے مدرسے تیرے ابے نے بند کیتے سن آپ نے فرمایا جتنی دیر تک انہاں نوں چلاوے گا نہیں جاری نہیں ہون گے. آپ نے فرمایا کہ اسی جیل وچ باہر کو نہیں آنا. انہیں کہا سی کو نہیں آنا سانو کی ہے
یہ مجدد سن. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نا انڈیا کا ایک شہر ہے سمانا. سمانا ایک شہر ہے انڈیا کا. اتوں کے خطیب سن مسجد دے. سنو اس خطیب نے نا خطبہ دیندے ہویا جس طریقے میں خطبہ عرض کرنا خطبہ دیندے ہویا اس نے خلفائے راشدین دے نام نہ لے. محبت نال کو سبحان اللہ. خلفائے راشدین دے نام نہ لے. شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا نا آپ نے فوراً خط لکھا تے آپ دا خط انج جاندا سی جس طریقے سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوندا ہے. شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خط لکھا. آپ نے فرمایا کہ سمانا شہر والےو مینوں یہ خبر پہنچی ہے کہ تواڈے خطیب نے خلفائے راشدین دے نام نہیں لے کہ تسی پوچھا ہے کہ انہیں یہ گل کیتی ہے کہ کوئی گل نہیں. انہیں معذرت بھی نہیں کیتی. سنتے پے ہو مسئلہ کتنا نازک ہے. تسی انہوں کیا جی خلفائے راشدین دے نام کیوں نہیں لے. انہیں معذرت نہیں کیتی. انہیں کیا جی کوئی گل نہیں. آپ نے فرمایا مینوں افسوس ہے تواڈے تے 100 بار افسوس ہے. آپ نے فرمایا کہ یہو جے خطیب نو تسی ممبر تے بٹھا کے اس دے کولوں خطابت کراندے ہو. آپ نے فرمایا 100 بار تواڈے تے افسوس ہے. آپ نے فرمایا کہ اے سمانا والے سجدو اے ہے مجدد دا فیصلہ. اسی ہن کسے نو گل کریے نا کہ جی شاہ جی اے مسئلہ ہے سیدھا وہ تسی کون ہوندے ہو جی. دین دا تے سانو پتہ ہے. دین دا مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو جتنا پتہ ہے نا یہ داتا علی حجویری کو پتہ ہے اتنا تینوں یا مینوں پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اے سجدو سمانا والے سجدو افسوس ہے تواڈے تے 100 بار افسوس ہے. آپ نے فرمایا کہ اس خطیب نے خلفائے راشدین دے نام چھڈے تے آپ نے فرمایا ہاں سننا آپ نے فرمایا انہیں جدو نام چھڈے خلفاء دے آپ نے فرمایا تواڈا کام سی انہوں جتیاں مار کے ممبر کو اتار دیں گے. سانو تو بندے کہندے نا جی مولوی تنگ نظر ہوندے نے جویں فتوی ٹھوک دین گی. مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبو تنگ نظر ہے. آپ نے فرمایا تواڈا حق سی انہیں خلفاء دے نام چھڈے. آپ نے فرمایا تواڈا حق سی انہوں جتیاں مار کے ممبر کو اتار دیندے. اور آپ نے فرمایا سنو میرے نزدیک اس خطیب کے بارے کی مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا میرے نزدیک آپ نے فرمایا کہ وہ خبیث ہے. وہ خطیب خبیث ہے. آپ نے فرمایا دل دا مریض ہے. ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں ہاتھ اٹیک کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ دل دا مریض ہے. مطلب کی ہے کہ اس کے دل دے وچ خلفاء دا بغض ہے. اس بغض دی بیماری دی وجہ دے نال آپ فرماندے نو بیمار ہے تے او فرماندے نو باطن است خبیث. آپ فرماندے کہ اس دا باطن جڑا ہے نا وہ خبیث ہے. ادو دا اگر جتنا لمبا پاما ہے اگرچہ اس کا جمعہ کبا ہے دستار ہے اس کی جناب والا داڑھی ہے وہ اگرچہ 5 نمازیں بھی اقامت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تہجد پڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں ظاہری طور پہ اس کی بڑی ٹھاٹ بات ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی کے نزدیک اس کا اندر پلید ہے خبیث ہے کیونکہ اس نے خلفاء کے نام چھڈے نے. آپ فرماتے ہیں خلفاء کے نام چھڈن کی 2 صورتیں نے توجہ کرنا. آپ نے فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ خلفاء کے نام لیندا نا تو انہوں حضرت ابو بکر تے عمر کا نام پہلے لینا پیندا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر تے عمر کا نام پہلے لینا پیندا تے لینا ہے. ہن جڑا کہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر تے باقی کی دے گئے سمجھن والی گل ہے. اے فتنہ برپا کیتا ہی نعت خانہ جاہل قوالا نے. ایک قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ساڈے استاد فرماتے سن کہ من جاؤ ندان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر انج کی وچ خلافت بعد پیغمبر من جاؤ ندان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر. من جاؤ ندان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر کا پہلا نمبر. محبت نہ تو سبحان اللہ. ہن کہہ دما دم مست کلندر
آپ نے نہ فرمایا کہ اس دیا دو صورتاں نے، انہوں پھر ابو بکر کا نام پہلے لینا پوے گا، عمر کا نام پہلا لینا پوے گا، تو پھر حضرت علی کا نام جدو انہوں چوتھے نمبر تے لینا پوے گا تو اس نے پھر مننا پوے گا کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اس اپنے باطنی خباثت دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے خلفاء کا نام چھاڑ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمانا والے گواہ ہو جاؤ، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مکتوبات شریف کی دوسری جلد میں میں مسئلہ پڑھ کے آیا، سنا نہیں الحمدللہ میں پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے مکتوبات شریف نے میرے کو، آپ نے فرمایا کہ اے سمانا شہر والوں گواہ ہو جاؤ، آپ نے فرمایا کہ اے دوڑا خطیب رافضی ہے، اس کے دل میں بغض صحابہ ہے، اس میں خلفاء کے نام چھڑ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ سادہ اس کے نال کوئی تعلق نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت وچوں خارج ہے، اسی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، محبت نال کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مجدد صاحب کا فتویٰ نے جنہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی اور آج تو 400 سال پہلے دی ہستی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس سے طریقے یاد رکھو، تابعی تبا تابعی، میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی تو پیچھے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے وچ بھی انہاں چاراں دی یہ ہوئی ترتیب رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے وچ ہی انہاں چاراں دی اس طریقے فضیلت رکھی ہے، محبت رکھو۔ الحمدللہ میں اس مسئلے کو بڑی اچھی طریقے سے اجاگر کیتا، آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام آخری گل آپ کشتی بنا دے نے، آپ کشتی بنا دے نے، دن نو آپ تیار کر دیں، جدو آپ شام نو جاندے نے نا سویرے جدو آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کشتی جڑی ہے نا اس میں کیڑا لگ جاتا ہے، تختے پھٹے کیڑا کھا جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا، کئی دن ایسے طریقے ہوندے رہے، آپ تیار کرتے ہیں، جدو صبح آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ تختے جڑے نا انہوں نے کیڑا کھا جاتا ہے، تختے ختم ہو جاتے ہیں، آپ نے نا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ اے کی ماجرا، میں روزانہ کشتی تیار کرنا جڑی تیار ہوتی ہے سویرے آنا، باری تعالیٰ تختے جڑے انہوں کیڑا کھا جاتا ہے، کی ماجرا کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس تختی دے نا چاروں جانب دائیں بائیں اگے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق دے بہترین نام لکھ دے، محبت نال کہو سبحان اللہ، میری مخلوق دے بہترین نام لکھ دے، کیڑا تیری کشتی بچ جاوے گی، عرض کی باری تعالیٰ تیری مخلوق دے بہترین نام جڑے نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جڑا آخری نبی ہوے گا اس دے 4 خلفاء ہون گے، سبحان اللہ، انہاں چاراں دا نام اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی تختی تے لکھ دے، فرمایا تیری تختی انہاں کیڑا تو نجات پا جاوے گی، پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس کشتی تے فَقَتَبَهُمْ آپ نے لکھے، کی لکھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان تے علی، آپ نے جدو کشتی دے چاروں جانب چاروں خلفاء دے نام لکھے، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کشتی کیڑا تو بچ گئی اور آپ نے اس نو سلامتی دے نال تیار کر لیا، اس مسئلے نو لکھن تو بعد امام کسائی فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، اگر اللہ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی دے اگر چاروں خلفاء کا نام لکھا جاوے کشتی کیڑیا تو بچ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اسی طرح دل دی تختی دے چاروں خلفاء دے نام لکھ کے جا تاکہ تو قبر دے کیڑا تو بچ جاوے، تیری قبر قیامت تک ہو جائے۔ اگر قبر دے کیڑا تو بچنا ہے نا، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ دس دیتا، ہن کئیاں نو 2 دے نال محبت ہے، کئیاں نو 1 دے نال محبت ہے، کئیاں نو 3 دے نال محبت ہے، کئیاں نو 1 دے نال محبت ہے، گل سمجھتے پے ہو نا جی؟ اگر چاراں نال جنہاں نو محبت ہے نا وہ اہل سنت و جماعت حضور دی امت یا رسول اللہ کہنے والے نے، محبت چاراں دی محبت ہے، قبر جنت دبا گئے،
کسے ایک دن بھی عداوت ہے وہ بندہ اپنی قبر دے واسطے اندھیرے دا انتظام کرتا ہے. چاراں دی محبت ہے وہ بندہ قبر وچ اپنے آپ دے واسطے جناب والا روشنی دا اہتمام کرتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ نے عالم ارواح دے وچ بھی کی بلکہ قیامت جنت وچ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں ایک دوسرے تو جدا نہیں ہون دینا، جدا نہیں ہون دینا، ہونا ہی جدا ہونے بھی نہیں تے رب نے ہون بھی نہیں دینا. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، جن دی چاراں دے نال محبت ہے اس سے بندے دا بیڑا پار ہے. داتا صاحب تو بڑا پیر کوئی نہیں، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا مجدد کوئی نہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑا پیر کوئی نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، انہاں بزرگاں دے فیصلے ساڈے کول اج تک موجود نے اور انشاءاللہ قیامت دے دن تک موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھن کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کے رحیم.